دن پہلے جو شیخ ادریس شہید رحمت اللہ علیہ ان کو شہید کیا گیا، اپنے گھر سے نکلے مدرسے میں پڑھانے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں مار دیا گیا۔ چند لوگ اکٹھے اور انہوں نے ان کو مار دیا، مین چوک کے اندر مارا۔ اتنا بڑا عالم، اور مارے گئے تو وہ بعد میں تھے۔ ان کا جرم کیا تھا؟ ان کو کیوں مارا گیا؟ جرم صرف اتنا تھا کہ شیخ ادریس شہید رحمت اللہ علیہ نے ایک بیان جاری کیا، اور اس بیان میں انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت عالمی سطح پر پاکستان کی جو عزت اور احترام ہے، جو ہم سبھی جانتے ہیں، سب موبائل والے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ پاک نے پاکستان کو ان حالیہ دنوں میں بڑی عالمی سطح پر بڑی عزت دی۔ الگ بات ہے کہ ہمارے گھریلو معاملات، ملکی معاملات ٹھیک نہیں ہیں، مہنگائی ہے، سب کچھ اپنی جگہ درست ہے، لیکن عالمی سطح پر جو اللہ نے پاکستان کو عزت اور مقام دیا کہ پوری دنیا کی عرب اور عجم پاکستان کی عزت کرتے ہیں، اس کی وجہ شیخ ادریس شہید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی بنیادی وجہ ہمارے آرمی چیف صاحب ہے، حافظ سید عاصم منیر صاحب ہے، جن کی خارجہ پالیسیاں اس قدر تگڑی اور مضبوط ہیں کہ پوری دنیا کے لوگ پاکستان کو ماننے کے لیے اور اس کی عزت اور آبرو کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ اب یہ کوئی غلط بات تھی؟ کیا ہم میں سے کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے ملک کی عزت اور احترام ہو، ہمارے ملک کے لوگوں کو، ہماری افواج کو عزت دی جائے، پوری دنیا کے اوپر ہمارا نام ڈنکے کی طرح بچ جائے؟ یہ تو ہر مسلمان چاہتا ہے۔ اور اگر اس میں ہمارے آرمی چیف صاحب نے اگر اپنا حصہ ڈال دیا تو وہ غلط کر دیا۔ وہ ریاست کس کی ہے؟ ہماری ہے۔ ریاست کی حکومت کس کی؟ ہماری۔ ریاست کے ادارے کس کے؟ ہمارے۔ افواج کس کی؟ ہماری۔ تو یہ ہماری عزت ہے۔ اگر ریاست کے کسی ایک ادارے کی عزت ہے تو یہ کسی ایک فرد کی نہیں، یہ پوری قوم کی عزت ہے۔ شیخ ادریس شہید رحمت اللہ علیہ نے جب یہ بیان دیا، پاکستان کے اندر بیٹھا ہوا ایک طبقہ جو یہود و نصارہ کا ٹوٹ ہے، انہوں نے ملک پاکستان کے اندر وہ کام کیے جو یہود و نصارہ نہیں کر سکے، پاکستان کی املاک کو نقصان پہنچایا، پاکستان کی افواج کو نقصان پہنچایا، اور افواج اور اداروں کے جتنی بھی املاک تھی ان پر حملے کیے۔ ایک منظم طریقے کے ساتھ شیخ ادریس شہید رحمت اللہ علیہ کی تضحیک کی گئی، اور جگہ جگہ جانوروں کے اوپر ان کی تصویر بنا کر چھوڑا گیا۔ یہ کوئی انہوں نے جرم کیا؟ یہ تو وہ تھا وہ بات جو ہر ایک مسلمان کہتا ہے، ہر ایک پاکستانی کہتا ہے۔ اور میں اس ممبر پر بیٹھا میں یہ کہہ رہا ہوں، الحمدللہ ہمیں اپنی افواج پر فخر ہے، اور ہم فخر سے کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری افواج جس نے انڈیا کو بھی لوہے کے چنے چبا دیے۔ ہم نے اس سے پہلے صرف فتحات سنی تھی کہ یہ فلانی فتح ہو گئی، فلانی جنگ میں ہم فتح ہو گئے، اور یوں ہوا، دیکھا نہیں تھا۔ الحمدللہ ہم نے اپنی جیتی جاگتی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا۔ اللہ پاک نے ملک پاکستان کو اپنی افواج کے ذریعے، ہماری افواج کے ذریعے فتح دی۔ تو اگر کوئی آدمی اپنے ملک اور ریاست کے کسی ادارے کی بات کرے تو کیا یہ جرم ہے؟ اور شیخ ادریس شہید رحمت اللہ علیہ جو بالکل جس نے کبھی بیچارے کسی انسان کو تو کر کے بھی نہیں کہا، اس ایک بیان پر پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے یہود و نصارہ کے ٹوٹ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، اور کچھ غدار وطن لوگ وہ باہر ملکوں میں بیٹھ کر یوٹیوب پر بیٹھ کر پاکستان کے اداروں پر بھونکتے ہیں، حکومت پر بھونکتے ہیں، افواج پر بھونکتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سچے پاکستانی ہیں۔ ان سبھی لوگوں نے ایک منظم کمپین چلا کر شیخ ادریس شہید رحمت اللہ علیہ کے خلاف سوشل میڈیا پر تضحیک کی، ان کا مذاق اڑایا۔ ایک اللہ کا ولی جس نے 40 سال حدیث پڑھائی، اس کی زبان پر سوائے اللہ اور اس کے رسول کے، قال اللہ اور قال رسول کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ایسے آدمی جس نے کبھی کسی کو تو کر کے نہیں کہا، صرف ایک بیان کی وجہ سے بڑے بازار میں چوک میں کھڑے کر کے گولیاں مار دی گئیں، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے کیا کہا کہ ملک ریاست ہماری ہے، اس کی افواج ہماری ہیں، اس کے ادارے ہمارے ہیں، اور یہ بڑی عزت کی بات۔ ہمیں تو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے بھائی، اگر کسی کو یہ عزت پاکستان کی دیکھ کر خوشی محسوس نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ملک کا وفادار نہیں ہے، اس کے اندر شیطانیت ہے، وہ یہود و نصارہ کا ٹوٹ ہے، اور ان کے منصوبوں پر کام کرنے والا بندہ ہے جو بظاہر پاکستانی لگ رہا ہے لیکن وہ در حقیقت یہود کا ایجنٹ ہے۔ یہ منظم طریقے سے، اب آپ دیکھیں کہ ایک اللہ کا ولی جب اس نے اپنی یہ سارے صورتحال دیکھی ہوگی، ان کا دل نہیں دکھا ہوگا کہ یار میں نے ساری زندگی اس پاکستانی قوم کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پڑھائے، حدیث پڑھائی، قرآن پڑھایا، اور ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا؟
اور وہ طبقہ کون ہے یہ آپ سب جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، میں نام نہیں لینا چاہتا ایسے اخبث الخبیث لوگوں کا جو ملک کے اندر اس طرح کی افراتفری پھیلاتے ہیں، انتشار پھیلاتے ہیں۔ تو یوں علماء کرام کا راہ چلتے مار دینا۔ آج بھی کوئٹہ میں ایک عالم کو مار دیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں مولوی کیا کرتے؟ مولوی اور کیا کریں بھائی؟ جب سے اس امت نے، اس قوم کے لوگوں نے مولوی کو جو ذمہ داری دی، مولوی نے اپنی تمام ذمہ داریاں بخوب نبھائیں، اپنی جانیں بھی دیں، قطع نظر اس کے کہ ان کے حالات کیسے تھے۔ ممکن ہے ان کے گھر کے اندر چولہا بھی نہیں جلتا ہوگا، ممکن ہے ان کے گھر کے اندر فاقے ہوں گے، لیکن جو ذمہ داری قوم نے علماء کو دی، علماء نے وہ ذمہ داری بھرپور نبھائی۔ اور اسی آج کوئی بندہ مرنا چاہتا مر سکتا ہے۔ لوگ تو نعرے بازیاں بڑی کرتے ہیں، لیکن جب موت کو دیکھتے ہیں، گولی کو دیکھتے ہیں، بڑے بڑے لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ یہ علماء ہی ہیں جو گولیوں کا بھی سامنا کر کے اپنے ملک کا بھی تحفظ کرتے ہیں، ریاست کا بھی تحفظ کرتے ہیں، دین کا بھی تحفظ کرتے ہیں۔ تو یہ علماء کرام کا یہ کہ بعد دیگر دنیا سے اٹھ جانا، شہید ہو جانا، چلے جانا، یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ ہم بڑے بڑے علماء سے محروم ہو گئے۔